دوستو میرا نام ہے علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پرائم لیورز۔ ناظرین، دنیا بھر کے مختلف ممالک میں قوم پرستی رائج ہے، جس میں روس کا بھی نام آتا ہے۔ روسی ثقافت گوناگو قوم پرستی سے مالا مال ہے اور زندگی کے بہت سے معاملات میں قوم پرستی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ روسی ثقافت میں ایک بہت ہی خاص قسم کا وہم پھولوں کے معاملے میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی روسی خاتون کو پھولوں کا تحفہ دینا چاہتے ہیں تو ان پھولوں کی تعداد طاق میں ہونی چاہیے، یعنی پھولوں کی تعداد 1، 3، 5، 7 یا اسی طرح اتنی ہونی چاہیے۔ جفت اعداد میں پھول صرف تابوت یا مقبرے پر چڑھائے جاتے ہیں۔ اب آپ سمجھ لیں کہ خاتون کو جفت اعداد میں پھول پیش کرنے کا کیا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔ روسی افراد سوسن جیسے ایک پھول کیلا لیلی کے بارے میں بہت زیادہ وہمی واقعہ ہوئے ہیں۔ سفید سراہی دار گردن رکھنے والا یہ پھول دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آتے ہیں اور عروسی لباس کے ساتھ بہت زیادہ جچ سکتے ہیں، لیکن وہم پرست روسیوں کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی دلہن نے اپنی شادی کے لباس کے ساتھ یہ پھول لگا لیے تو پھر بہت امکان ہے کہ اس کی شادی کا نتیجہ طلاق کی صورت میں برآمد ہو۔ اس کے علاوہ پورے روس میں ایسے خفیہ شہر موجود ہیں جن کے بارے میں عوام کی اکثریت کوئی بھی معلومات نہیں رکھتی۔ یہ شہر نقشوں پر موجود نہیں ہیں اور سیاحوں کو وہاں جانا سختی سے منع ہے۔ ان پوشیدہ شہروں میں سے کئی ایسے ہیں جنہیں پہلے کیمیائی اور فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ ان خفیہ شہروں کو روسی زبان میں ذاتو کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے بند انتظامی علاقائی مقامات۔ در حقیقت یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک کے دور میں یہ شہر آباد کیے گئے تھے اور اب ان کے اسرار کھولے جا رہے ہیں اور دنیا کو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں ایک ایسا ریسٹورنٹ موجود ہے جس کا نام جڑواں ستارے یا ٹوئن سٹارز ہے۔ اس ریسٹورنٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کام کرنے والا سارے کا سارا عملہ جڑواں افراد پر مشتمل ہے۔ یہ جڑواں بہنیں یا بھائی جب ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں تو انہیں ایک جیسا لباس لازماً پہننا ہوتا ہے۔ اس ریسٹورنٹ کے مالک الیکسی خودورکووسکی کو اس ریسٹورنٹ کے قیام کا عجیب و غریب خیال اس وقت آیا جب انہوں نے سن 1964 میں بننے والی نرالی سوویت فلم کنگڈم آف کراکڈ میررز دیکھی تھی۔ جڑواں افراد اس ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں۔ انہیں خاص رعایت دی جاتی ہے۔ اگر مشروب پینے والے 2 جڑواں ہیں تو ایک کے پیسے لیے جاتے ہیں۔ روسی دوشیزاؤں کی اکثریت عالمی سطح کے حسن کے مقابلوں میں روس کی نمائندگی کرنے کی دلی خواہش رکھتی ہیں۔ مس ورلڈ کے مقابلے ہوں یا مس یونیورس کے، اگر وہ اس کی اہل قرار دے دی جاتی ہیں تو پھر ان کی خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ حسن کے ان مقابلوں میں روس نے دنیا کے سامنے اپنی جن ہوشربا خواتین کو متعارف کروایا، ان کے بارے میں بہت محتاط انداز میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ عالمی مقابلہ حسن کی کامیاب روسی خواتین میں ایک پاور انجینئر، ایک پولیس افسر، ایک عالمی سطح کی معیشت کی طالبہ، ایک سائبرنیٹک سسٹمز کی طالبہ، بال روم کی رقاصائیں اور دیگر شعبوں کی ممتاز خواتین شامل ہیں۔ روسیوں میں قوم پرستی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور دنیا میں سب سے اچھا ہونے کا جنون صرف صنعت یا فوجی طاقت تک محدود نہیں ہے، بلکہ روس کی خواتین حسن کے عالمی مقابلوں میں بھی اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں۔ روس میں تن سازی یا باڈی بلڈنگ اور وزن اٹھانا یا پاور لفٹنگ مقبول ترین سپورٹس میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ شوق صرف مردوں تک محدود نہیں، خواتین بھی ان سپورٹس کی دلدادہ ہیں۔ بہترین خواتین باڈی بلڈرز میں الیگزینڈرونا بھی شامل ہیں، جنہوں نے 17 سال کی عمر میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ ان کے علاوہ ماریا ننائیو موفا ہیں، جو تاریخ کی کم عمر ترین پاور لفٹنگ عالمی چیمپئن تسلیم کی جاتی ہیں۔ بھاری وزن اٹھانے والی یہ خواتین نہ صرف خوبصورت ہیں بلکہ مضبوط جسم کی مالکن بھی ہیں۔ یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی جن خواتین ویٹ لفٹرز کو شہرت ملی، ان کو تربیت اور پرورش بھی روس ہی میں فراہم کی گئی۔ تو ناظرین، اسی قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔